خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: قل کہہ دیجئے، ان اگر، تخفو تم چھپاؤ گے، ما جو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، او یا، تبدوہ تم ظاہر کرو گے اس کو، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، واللہ اور اللہ، علی کل شیء اوپر ہر چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم جس دن، تجد پالے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر نیکی میں سے، محضرا حاضر کیا ہوا، وما اور جو، عملت اس نے کیا، من سوء برائی میں سے، تودو وہ چاہے گا، لو کاش، ان بے شک، بینہا درمیان اس کے، بریکٹ میں لکھ لیجئے نفس، وبینہ اور درمیان اس کے، عمل بریکٹ میں لکھ لیجئے، امدن فاصلہ ہوتا، بعیدا دور کا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ اپنی ذات سے، واللہ اور اللہ، رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے، بالعباد بندوں پر۔ قل کہہ دیجئے، ان کنتم اگر ہو تم، تحبون محبت رکھتے، اللہ اللہ تعالی سے، فاتبعونی تو اتباع کرو میرا، یحببکم محبت کرے گا تم سے، اللہ اللہ تعالی، ویغفر لکم اور بخش دے گا واسطے تمہارے، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم غفور الرحیم ہے۔ قل کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فإن پھر اگر، تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، لا يحب نہیں محبت رکھتا، الکافرین کافروں سے۔ آیت نمبر 33 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، اصطفیٰ چن لیا، آدم
آدم علیہ السلام کو، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر، ذریتم اولاد تھے، بعدھا ان میں سے بعض، من بعض بعض میں سے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ بس تفسیر۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یا ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، ظاہر و باطن سب کا علم اس کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تم تو کیا آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی وہ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن پا لے گا ہر شخص جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا، جس دن ہر شخص لے لے گا جو بھی اس کا کیا ہوگا، من خیرن نیکی میں سے، محضرن حاضر، وما عملت من سوء اور جو کچھ بھی اس نے برا کیا ہوگا وہ بھی اس کو سامنے حاضر مل جائے گا۔ یعنی جو بھی انسان کا اچھا یا برا ہوگا اس کے سامنے لا کے حاضر کر دیا جائے گا۔ ذرا سوچیں، اس کو محسوس کریں، کچھ بھی جو کریں گے وہ سامنے لایا جائے گا۔ اس وقت انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے کیا خواہش کرے گا؟ تودو وہ چاہے گا، لو کاش، ان بینہا و بینہ کاش کے اس کے درمیان، ہاں کی ضمیر نفس کی طرف ہے اس لیے مؤنث ہے، و بینہ اور اس کے درمیان یہ عمل کی طرف ہے، اور عمل مذکر ہوتا ہے اس لیے مذکر ضمیر ہے۔ اس نفس کے درمیان اور اس عمل کے درمیان یعنی برے عمل کے درمیان کیا ہوتا؟ امدن فاصلہ ہوتا۔ کیسا فاصلہ؟ بعیدا دور کا، بہت دوری ہوتی، یہ عمل مجھے نظر نہ آتا۔ امد جو ہے یہ وقت کے لیے آتا ہے، ابد کی طرح، ابدن آتا نا کبھی۔ ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میری خطاؤں، میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، اتنی دوری کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان، کیونکہ قیامت کے دن انسان یہی چاہے گا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ بس اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کی دلدل میں ہم پھنسے نہ رہیں، وہ غلطی ہم سے اتنی دور کر دے کہ جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبت میں مبتلا کرنے والا نہیں، ان پہ ظلم ڈھانے والا نہیں، بلکہ ان پر لطف و مہربانی کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیونکہ اللہ سے محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں، خواہ کوئی مسلمان ہو یا کافر، الا ماشاء اللہ۔ ہر ریلیجن میں آپ دیکھیں گے، کسی بھی ریلیجن والوں سے آپ کی بات ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے، قرآن پاک کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ماننے کا خواہ وہ شرک کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی تصور ان کے یہاں ضرور ہے۔ کوئی بھگوان کہتا ہے تو کوئی گاڈ کہتا ہے یا کوئی اور کسی لفظ سے پکارتا ہے، لیکن تصور موجود ہے، اور اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے بھی ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو
اللہ تعالیٰ کو کسی بھی طرح پہچانتے نہیں، لیکن اس یونیورس کے خالق سے، بنانے والے سے، اس مخلوق کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی محبتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کنڈیشنل محبت بتاتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کنڈیشن ہے، اگر کنتم، ہو تم، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی پیروی کرو۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ آل عمران کے شروع میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ وقت نجران کی آمد پر یہ آیات اتری تھی۔ تو نصارہ میں خاص طور پر اللہ کی محبت کا بہت چرچا ہے، تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت دو، اور وہ ثبوت کیا ہے؟ فاتبعونی، میری محبوب ہستی کی پیروی کر کے دکھاؤ۔ اور یہاں اتباع کا لفظ جو ہے یہ اطاعت سے زیادہ جامع لفظ ہے۔ اطاعت ہوتا ہے کسی شخص کا حکم ماننا۔ اطاعت میں حکم ماننے کا معنی پایا جاتا ہے کہ جب کوئی کچھ کہے تو اس وقت اس کی بات کو مان لینا، لیکن اتباع اس سے زیادہ جامع لفظ ہے کہ کوئی حکم دے یا نہ دے، محض اس کی پسند و ناپسند کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کام کرنا۔ اتباع کا معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے فٹ سٹیپس پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا نا آپ کو، تبھی تو آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو دیکھنے لگے تو وہ چلنا چھوڑ دے گا، اور پھر آپ بھی چلنا چھوڑ دیں گے۔ وہ جا رہا ہے اور دوسری طرف منہ کر کے۔ حکم دیتے وقت کیا ہوتا ہے؟ رخ آپ کی طرف ہوتا ہے، حکم دینے والا سامنے ہے، لیکن اتباع میں وہ آپ کی طرف رخ نہیں کیے ہوئے، آپ کی طرف اس کی بیک ہے۔ اس کی بیک ہونے کے باوجود آپ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ جدھر جا رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں وہ کہاں جا رہا ہے، آپ کو صرف اس سے غرض ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے مجھے وہی کرنا ہے۔ یہ محبت کی اعلیٰ ترین قسم ہے کہ جس میں پیروی پائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ میرے حبیب کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، اس جیسے بن کر دکھاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تب تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی۔ قیامت کے دن انسان چاہے گا میرے گناہ مجھ سے بہت دور چلے جائیں، اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تو کیا ہوگا؟ ان گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں نظر ہی نہیں آئیں گے، اتنے دور کر دیے جائیں گے تم سے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ پھر کہا گیا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی۔ یہاں الرسول کہا گیا، کون مراد ہے اس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات مانا کرو، آپ کے حکم بھی مانا کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی نہ بات مانے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، لا يحب الکافرین، نہیں محبت رکھتا کافروں سے۔ یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ جو آپ کی اطاعت سے منہ موڑے۔ یہاں دیکھیے نا، کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے۔ یہ دو آیات جو ہیں ہم سب کی زندگی میں ایک بہت اہم رول پلے کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت، آپ کا اتباع ہم سب کے لیے لازم ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ہی بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم جو کچھ قرآن میں ہے اس کو تو مان لیں گے، لیکن جو حدیث میں ہے اس کو نہیں مانیں گے۔ اللہ کی بات تو مان لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر منہ موڑو گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو تمہیں میری محبت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ اوپر کہا نا
یحببکم اللہ، اگر اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت پاؤ گے. یہاں کیا کہا؟ منہ موڑو گے تو محبت نہیں ملے گی. اس سلسلے میں کچھ مزید احادیث بھی ہیں، آیات بھی ہیں. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. جیسے اس آیت میں ہے نا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ یہاں کافر کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کی اطاعت سے انکار کرے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ایک حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہیں ہو جاتی. جب تک اس کی خواہشات، اس کے دل کی مرضی اس ہدایت کے تابع نہیں ہو جاتی جو میں لایا ہوں. تو گویا اطاعت صرف ظاہری باتوں میں نہیں بلکہ کہاں ہے؟ دل کی مرضی اور دل کی خواہشات میں بھی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان دو کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اچھا، اس محبت کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بھی محبت نہ کریں، ہے نا؟ اس لیے کہ پیچھے یہ کہہ دیا گیا نا کہ دین کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو، اور اس کے فوراً بعد پھر فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے ہاں تمہارا ایمان بھی معتبر نہیں، کافرین کہا گیا ان کو. اور پھر ساتھ ہی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ محبت تو وہ جذبہ ہے جو انسان کو کسی چیز کے اندر اتنا محو اور منہمک کر دیتا ہے کہ اس کے سوا ہر دوسری چیز اس کے لیے غیر اہم ہو جاتی ہے، پھر امپورٹنٹ نہیں رہتی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو فوکسڈ کر دیتی ہے. آپ کے پھر جو دشمن ہیں یا جو آپ کی پیروی نہیں کرتے یا جو آپ کو فالو نہیں کرتے ان سے بھی پھر کوئی دلی تعلق نہیں رہتا. اور یہی چیز مسلمانوں کے اندر ایک خاص قسم کی یونٹی پیدا کرتی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان ان چیزوں سے بھی بچے جو آپ کو ناپسند تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ انسان ان چیزوں سے بچے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. جیسے وہ ایک عربی کا شعر ہے تعص الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ لأن المحب لمن يحب مطیع. اس کا معنی کیا ہے؟ تم الہ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اس کی محبت کو ظاہر کرتے ہو حالانکہ تم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو، یعنی اس کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور ساتھ کہتے ہو ہمیں اس سے محبت ہے. ہاذا یہ بات تو لعمری میری زندگی کی قسم فی القیاسی سوچ میں بھی بدیع بڑی انوکھی ہے، یعنی یہ تو بڑی ہی انوکھی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لو کان حبک صادقا اگر تمہاری محبت سچی ہوتی لأطعتہ تو تم اس کی بات مانتے. یعنی اگر اللہ سے تمہاری محبت کا دعویٰ سچا ہوتا تو پھر تم اس کی بات ماننے کو مشکل نہ سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے لأن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع یا اطاعت گزار بھی ہوتا ہے. محبت
اور نافرمانی اکٹھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب کیا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کر لو. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اس سے تم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی محبت نصیب ہوگی. اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، تو وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اس کی زندگی میں سنت کی پیروی کتنی. کیونکہ اللہ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں. ہم دعویٰ کر رہے ہیں آپ کی محبت کا، لیکن پانی بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، چل پھر کے کھا رہے ہیں. یہ تو پھر محبت نہ ہوئی نا، یہ تو اتباع نہیں ہے، یہ تو پیروی نہیں ہے. ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کی جاتی ہے. کیونکہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے آپ کی، اس میں بڑی بڑی حکمتیں اور بہت بڑے بڑے فائدے ہیں. اگر سمجھ نہ بھی آئے تو صرف سنت سمجھ کر ہی عمل کرتے رہنے میں انسان کا بھلا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا تھا. یہاں سے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو بطور خاص وفد نجران کے لیے نازل کیا گیا تھا. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا. اصطفیٰ، صفا یصفو سے، اس کا روٹ ہے سواد فے واو، پاک و صاف ہونا. اور اصطفیٰ کا معنی پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر کسی چیز کا انتخاب کرنا. بے شک اللہ نے انتخاب کر لیا، چن لیا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. کیسے چنا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، علم الاسماء دیا، جنت میں رہائش دی، اور پھر اس کے بعد ان کے قصور کو معاف کر دیا اور انہیں چن لیا، نبوت عطا کی. کچھ انعامات تو نبوت سے پہلے ہی تھے آپ پر، لیکن نبوت کے لیے کب چنا؟ اس وقت جب انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. اللہ کے ہاں وہی بندے چنے جاتے ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں. جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور انہیں اس بھول کا احساس ہوا تو فوراً ہی پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اپنی غلطی کا اعتراف بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ کے ہاں چنے جاتے ہیں. لیکن ابلیس کی طرح ضد کرنے والے، تکبر کرنے والے، اپنی غلطی کو غلطی نہ ماننے والے کبھی بھی عزت نہیں پا سکتے. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو چن لیا، انہیں طویل ترین عمر دی، 950 سال تبلیغ کا موقع دیا، اور چند افراد کے سوا کوئی ان پر ایمان نہ لایا. لیکن کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے فرض میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی، دن رات کھلے چھپے ہر حال میں اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچایا. ان کی یہی ثابت قدمی اور یہی استقلال اور یہی استقامت قابل تعریف ہے. ایسے ہی بندے اللہ کے نزدیک چنے جاتے ہیں جو درست کام کریں تو پھر اس پر جم جائیں، راستے میں آنے والی مشکلات کی وجہ سے
اس نیکی کے کام کو چھوڑ نہ جائیں۔ ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم نیک بننے کے لیے بڑی بڑی تمنائیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جذبے رکھتے ہیں، بڑی اچھی سوچ کے ساتھ گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن جب اس راستے میں تھوڑی سی چیز بھی ہمارے نفس کے خلاف، مرضی کے خلاف، خواہشات کے خلاف آ جاتی ہے تو ہم واپس پلٹنے کی سوچنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ ایسے بندوں کا ضرورت مند نہیں، اللہ کو ایسے کچے دل و دماغ والے لوگ نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کے ہاں تو وہی چنا جاتا ہے جو نوح علیہ السلام جیسی ثابت قدمی دکھائے اور نیکی کے راستے میں جمع رہے۔ پھر وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو چن لیا، یعنی صرف ابراہیم علیہ السلام خود ہی نہیں بلکہ ان کی آل، ان کی اولاد بھی، ان کی اولاد میں انبیاء اور سلاطین کا سلسلہ جاری کیا۔ بے شمار پیغمبر آپ کی اولاد میں سے اٹھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح آزمایا وہ اس آزمائش میں پورے اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تجھے تمام انسانوں کا رہنما بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اپنی زندگی پیاری تھی تو اللہ کی خاطر آگ میں کود جانا گوارا کیا، ماں باپ کی نفرت کو برداشت کیا، ملک و وطن کو چھوڑا، بیوی اور بچے کو پردیس میں چھوڑ آئے۔ پھر بچہ بڑا ہوا، خود بڑھاپے میں پہنچ گئے، اور بچے کی محبت جب دل میں جاگزی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ اس پر بھی پورے اترے۔ ہر آزمائش میں، ہر تکلیف میں، اللہ کی محبت میں جو بھی پریشانی آئی انہوں نے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اللہ نے نہ صرف ان کو چن لیا بلکہ ان کی اولاد کو بھی چن لیا اور ان سے بڑے بڑے کام لیے۔ وہ آل عمران، اور آل عمران کو چن لیا۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمران تاریخ میں دو بتائے جاتے ہیں، ایک تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، چونکہ ان کے والد کا نام عمران تھا اس لیے اس نسبت کے ساتھ وہ آل عمران میں سے قرار پائیں، اور دوسرے یہ کہ ان کے والد کا نام عمران تھا اس لیے وہ آل عمران میں سے کہلائیں۔ یہاں ذکر ہے کہ آل عمران کو چن لیا، اور آل عمران کے چنے جانے کی کہانی ایک عورت کے چنے جانے کی کہانی ہے۔ پیچھے مردوں کا ذکر ہے، یہاں ایک عورت کا ذکر ہے۔ اللہ نے نیکی اور خیر کے کام میں عورتوں کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا، اور انہیں چنا بھی کیسے؟ علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ وہ صرف کسی ایک خاص ملک، کسی خاص علاقے یا کسی خاص دور کے لیے نہیں چنے گئے تھے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چنے گئے۔ ایسا نام پایا جو تاریخ میں محفوظ ہو گیا، رہتی دنیا تک یہ نام باقی رہیں گے، ان کی عزت اور بڑائی باقی رہے گی۔ سوچنے کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ان لوگوں کو اللہ نے کیوں چنا، اور آج ہم مسلمان ایک ارب کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ چننا چاہتا ہے تو ایک فرد کو بھی چن لیتا ہے، اور ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے تو پوری قوم کو بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتے، کوانٹٹی نہیں دیکھتے، وہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کون میری بات کے لائق ہے، کون میرے کام کے قابل ہے، کون میرا اطاعت گزار ہے، کون میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے،
کون میرے ساتھ سچا ہے. ذریتم بعدھا من بعد، یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے. کس طرح؟ سب انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. پھر یہ سلسلہ نوح علیہ السلام پہ جا کے ختم ہوا، جب نوح علیہ السلام کی آل میں سے چند لوگوں کے سوا سب طوفان کا شکار ہو گئے. پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد بنی اسرائیل کے جتنے پیغمبر آئے وہ ان کی اولاد میں سے تھے، جن میں سے پھر عمران تھے، اور عمران میں سے حضرت مریم اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام لوگ انسان تھے، اور وفد نجران کو یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، نہیں، وہ بھی انسان ہی کی اولاد تھے، یعنی حضرت مریم کی. ذریتم بعدھا من بعد واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. سننے والا ہے کس کو؟ اس بات کو جو عمران کی بیوی کہہ رہی تھی، اور جانتا ہے اس بات کو جو ان کے دل میں تھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.